وعلیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑے عجیب سے ہیں. گفتگو وہ بہت مشکل ہوتی ہے، اور جب بھی آپ کرتی ہیں حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جذباتی ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں جو ایک پیٹنٹ فادر سائڈ ہے نا، وہ اسی ٹائپ کی ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے جس فادر کے ساتھ اس کے بچے فری ہوں تو وہ فادر بہت ہی نکما ہے. تو کائنڈ آف ایموشنل اٹیچمنٹ کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہونی چاہیے، اولاد سے بڑھ کے کوئی ایسٹ نہیں ہے. اور انہی فادرز کو بعد میں بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہی اس ٹائپ کے فادر جو ہے نا آخری عمر میں اکیلے رہ جاتے ہیں، اور بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ ماؤں کو الزام دیتے ہیں تمہاری ماؤں نے دور کیا ہے، خود ان بچوں کے ساتھ اٹھ کے قریب ہو گئی اور مجھے دور کر دیا اور وغیرہ، یا میرے اپنی اولاد سے میری عزت نہیں کروائی اور وغیرہ وغیرہ. لیو them. They are the narcissistic fathers what we have in abundance here in Pakistan. ہمارا جو ہے نا وہ اس کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں صرف پاکستان میں نہیں، مردوں کی یہ پرابلم ہوتی ہے. مرد بہت مشکل سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر پاتے ہیں ایموشنلی. بیویوں کے ساتھ پھر ہو جاتے ہیں، اور اولاد کے ساتھ تو بس کیا ہے، چھوڑیے اس بات کو. مجھے اتنی ہنسی آیا کرتی تھی میرے بیٹے جب بڑے ہوئے مغیرہ، تو میری بہت خواہش ہوتی تھی کہ فادر سن جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈائریکٹ ریلیشن شپ رکھ لینا. آپ بلیو کیجئے کہ جو ہے نا میرے بیٹے جو ہیں مغیرہ مجھ سے بات کرتے، میں پاس بیٹھی ہوتی تھی، ہم 3 لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا مغیرہ کی بات کا جواب مجھے دیتے تھے، مغیرہ کو نہیں دیتے تھے. مغیرہ اور جو ہے نا پھر وہی والی بات جو ہے نا، مغیرہ جب اس کا جواب دیتے تھے یا اس پہ جو بھی رسپانس کرتے تھے وہ مجھے دیتے تھے. او ہو دیٹ واز بہت تکلیف دہ بات تھی یہ. میں تو بہت بری طرح سے اس سے نا وہ ناراض ہو جایا کرتی تھی کہ یہ کیا مصیبت ہے. وائی کانٹ یو پیپل اسٹل ٹاک ود ایچ ادر. اور میں آپ کو ابھی بتاؤں، ابھی بھی مغیرہ جو ہیں وہ تو ویسے کوشش کرتے ہیں، ان کے فادر بھی اپنے وے میں کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیے، باقی اتنا ان کی ویسے بڑی لونگ ریلیشن شپ ہے، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ انڈرسٹینڈنگ فرینڈ شپ یا کم از کم وہ والی بات ہی نہیں ہے یار. مجھے بھی سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. اور ابھی بھی مجھے ان دونوں کو درمیان جو کام کی بات ہے نا، اس کے لیے مجھے خود ہی بیچ میں آنا پڑتا ہے. دے نیور آر آن ورکنگ ریلیشن شپ بس. لیکن اتنی بات ہے الحمدللہ ان کے ویسے تعلقات آپس میں بہت اچھے ہیں. مغیرہ ریگارڈز ہز فادر سو مچ اینڈ ہی لوز ہز سن سو مچ. ماشاء اللہ یہ ایک اچھی بات ہے. یعنی اس میں بھی ساورنس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دس از ٹو مچ. اچھا، جہاں تک آپ کی تعلق ہے، آپ جذباتی ہو جاتی ہیں، فادر کے ساتھ تھوڑا سا جیسے وہ فارمل ہوتے ہیں نا، آپ بھی فارمل ہو کے بات کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے ایک طریقہ سوچا ہے، وہ اور میں نے اس کو ورکنگ بھی کی ہے. مردوں کے ساتھ یا ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی آکورڈ ریلیشن شپ ہوتی ہے، وہ عموماً طریقہ خاصا فائدہ دیتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کی کیپیسٹی میں ہے کہ تھوڑا سا ایسا ٹائم رکھ لیجئے. آپ نے رکھنا ہے اس پہ، ان کو باؤنڈ نہیں کرنا، جس کے میں آپ ہول ہارٹیڈلی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، ونس ٹوائس تھرائس 4 ٹائمز اے ویک آپ ان کو دینا چاہیں، جس میں عموماً وہ اویلیبل ہوتے ہیں. ان کے پاس بیٹھ جائیں اور کوشش کریں ایسی بات کرنے کی جو پرسنل نہ ہو، کیونکہ اس میں تو آپ جذباتی ہو جاتی ہیں نا. ایسی بات کرنے کی جو تھوڑی سی جنی ہونا، سیاست ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اور کائنڈ آف کوشش کریں کہ اس ملاقات کو یا اس سیٹنگ کو اتنا مختصر رکھیں کہ جب آپ اٹھیں وہاں سے تو گڈ نوٹ پہ اٹھیں. میں آپ کو بتاؤں فرق پڑتا ہے. آپ کو لگے گا شروع میں کوئی فرق نہیں پڑا، فرق پڑتا ہے. اس کی کوشش کیجئے، اپنی ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کیجئے. اور مجھے تو واٹس ایپ کا یہ بڑا فائدہ رہتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو فیس دی سچویشن یٹ یو ہیو این اپرچونیٹی ٹو اپروچ اینڈ ایکسیس سم ون. تو سم ٹائمز کوئی پوسٹ اچھی سی بھیج دی اور ساتھ کہہ دیا پلیز کمنٹ. سم ٹائمز کو بہت چھوٹی سی ہلکی سی تعریف ایسی کریں جو جینون ہو، اصل ہو، خوشامد والی تعریف نہیں. اور لائک آپ کے فادر نے کوئی بھی کام اچھا کیا ہے، لائک ہی از لکنگ ویری کوائٹ ڈیشنگ، تو آپ کہہ سکتی ہیں آپ تو بس آپ ایک چھوٹا سا میسیج بھیج دیا، آپ تو بہت ہی آج اچھے لگ رہے ہیں، میرا خیال آپ کو یہ کلر زیادہ پہننا چاہیے. لیٹ اس میک اٹ ویری ویری فیکٹ بیسڈ. میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی بہوؤں کے ساتھ یہ کام کرتی ہوں. بہوؤں کے ساتھ اس کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ سم ٹائمز بہت فرینک نہیں ہوتی نا، تھوڑی فارمیلٹی ہوتی ہے.
میں اس میں یہ کرتی ہوں کہ میں فارمل ان کے ساتھ رہتی ہوں، جو وہ اچھا کرتی ہیں اس پر بھی فارمل والی تعریف کرتی ہوں. کسی نے کوئی چیز بھیجی تو اس کی تصویر دیکھ کے واو تھینک یو ویری مچ فار سینڈنگ اے ٹائملی گفٹ اور سم تھنگ. یا انہوں نے کوئی گھر اچھا سا کام کیا، میں گھروں میں گیا، ان کے کمروں میں گئی، یہ دیکھا بہت اچھا سا رکھا ہوا ہے، تو جلدی سے اس کی کوئی پکچر لی اور ان کو بھیج دی کہ اچھا اتنا اچھے طریقے سے آپ نے آرگنائز کیا. لیکن اگین کوشچن از میک اٹ جینون، اصل صحیح اخلاص والی تعریف ہونی چاہیے، بہت چھوٹی سی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے الفاظ کم استعمال کریں لیکن فیکٹ بیس استعمال کریں. بلیو کیجئے کہ ایسا ہوتا ہے. آپ کا میں نے بہووں کی اسی لیے مثال دی ہے کہ یہاں پر تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ بھی نہیں ہے نا، یعنی وہ والی جو آپ کے فادر کے ساتھ ہے وہ والی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ میں نے جب یہ بات کچھ کو کہی تو انہوں نے اپنی ساس کے ساتھ کی کر کے انہوں نے مجھے اپنا تجربہ بتایا. کہنے لگی پہلی دفعہ تو ساس نے رسپونڈ تو بہت ہی برا کیا، لیکن نیکسٹ ٹائم ادھر نرمی تھی. بیٹا فرق پڑتا ہے. آپ کو میں بتاؤں، یہ آپ کے فادر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپیرنٹلی بڑے الوف سے نظر آتے ہیں، اندر سے یہ بھی اتنے ہی اٹینشن سیکر ہوتے ہیں جتنے میں اور آپ. اور میں آپ کو بتاؤں آپ ان کے لیے بہت اہم ہیں پلیز. لیکن اس رشتے کو تھوڑا سا انڈیویجول لیول پر ایکول سے میری مراد بدتمیزی والا ایکول نہیں ہے، ایز این انڈیویجول ایکول لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. دعا کیا کریں نا ان کے لیے. جتنی آپ ان کے لیے دعا کریں گی انشاءاللہ آپ کے دل میں نرمی ہوگی اور آپ کی طرف کی جو ہے نا گڈ وائبس وہ ان تک پہنچیں گی. تو لا آف اٹریکشن. لیکن ایک بات بتاؤں، اگر آپ ان سے ڈریں گی یا ان کو ساتھ خوشامد کرنے کی کوشش کریں گی یا ان کو دل سے برا سمجھیں گی، ان کی بھی وائبس ہوتی ہیں تھوڑی سی. کچھ معاملوں میں نہیں کہتی ہو سکتا ان کی آپ پر بہت زیادتیاں ہوں، کچھ معاملوں میں ان کو معاف کرنے کی کریں اور وہ والی سائڈ کلیئر کرتی رہیں. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ بادل چھٹ رہے ہوتے ہیں تو پہلے ایک کونا چھٹتا ہے، پھر تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، پھر زیادہ، تھوڑا سا ان کو کسی جگہ پہ اسپیس دینے کی کوشش کریں. 80% وہ برے ہیں، غلط ہیں، 20% وہ اچھے ہیں، 20% کو اپریشیٹ کریں. یاد رکھیے گا کہ ہماری ریلیشن شپ چلتی ہے wherever we focus on it increases. تو آپ پازیٹیوٹی پہ فوکس کریں گی یہ بڑھے گی، اور نگیٹیوٹی پہ کریں گی تو وہ بھی آٹومیٹکلی بڑھتی ہے. دس از دی لا آف اٹریکشن.